کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود شریف پڑھنا آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم ان باریک اور گہری تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے جو درود شریف کو روزانہ کی عادت بنانے سے رونما ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم درود شریف پڑھنے سے حاصل ہونے والے زبردست فوائد پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، جب آپ درود شریف کی عادت ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ درود شریف، جسے صلوات بھی کہا جاتا ہے، ایک خصوصی دعا ہے جہاں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، احادیث میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے آخری رسول سے محبت، احترام اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ درود شریف کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ درود و سلام کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کا مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ درود شریف پڑھنا ہمیں اللہ کے حکم اور اس کے فرشتوں کے اعمال سے ہمانگ کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف صرف ایک دعا ہی نہیں بلکہ بے شمار برکتوں کا پل ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اس عادت بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبانی انسانوں کی کامیابی و کامرانی اور سربلندی کے لیے جو مبارک احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یا اسی طرح کی دیگر عبادات، اور قرآن میں جن اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب کے سب انسانوں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان کے کرنے اور ان سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ درود شریف کے ساتھ دیگر عبادات، ذکر و اذکار اور مسنون دعاؤں کا بھی بھرپور اہتمام کیجیے۔ اللہ نے انسانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے جن باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر عظیم الشان احسانات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آ سکتی ہے۔ دراصل یہ اپنے پیارے نبی سے شکر گزاری کا ایک بڑا مؤثر عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے بے پناہ چیلنجز کا سامنا کیا، بڑی بڑی تکالیف برداشت کی، ہر قسم کے ظلم و استہزاء کو بڑی فراخ دلی سے برداشت کیا، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے گریز نہیں کیا، اپنی امت کی خیر و بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے ہر تکلیف، ہر اذیت کو برداشت کیا۔ ایک دن جاہلوں کے سردار ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فک تھا اور وہ ایسا مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھا، وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، کفار نے آپ کو ہر اذیت پہنچائی، کبھی کس طرح تو کبھی کیسے،
ان کی بدبختی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی آرام سے نہیں ادا کرنے دیتے۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نماز بھی نہیں ادا کرنے دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالتے تو کبھی آپ کے مبارک گردن پر کپڑے کا پھندا لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عمر بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن نبی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں اپنا کپڑا ڈال دیا، پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پیارے دوستوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک دفعہ کفار قریش نے مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگشتہ کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا کہ تم ہم سے دوگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ ہو جائے۔ جب کفار قریش کی یہ تجویز منظور نہیں ہوئی، اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکے سے نکال کر شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں محصور اور مقید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے یہاں شادی کرو، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہٰذا یہ لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے جو بھوک سے بے تاب تڑپتے اور بلکتے رہتے تھے، اور ان کو خالی ہاتھ دے کر وہ بچے سسک کر رونے لگتے تھے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مہینہ 10 دن نہیں، مستقل 3 سالوں تک جاری رہا۔ خیر، درود شریف پڑھ کر ہم اپنے پیارے نبی کی قربانیوں اور آپ کی امت سے غیر متزلزل محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ درود و سلام اللہ کی رحمت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہنے اور شفاعت کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو اس کو شوق میں اس پر زیادتی کرے گا یعنی تعداد بڑھائے گا تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہو۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن جب نیکی و برائی، جنت و دوزخ، حشر و نشر، عذاب و بخشش، یہ سب آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ایک عجیب قیامت کا منظر، وحشتناک منظر ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی سوچے گی، ہر انسان صرف اپنی ذات کے لیے سوچے گا کہ کسی طرح اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، تو ہر کوئی شفاعت کے لیے بے چین ہوگا۔ یہ خوفناک اور بچوں کو خوف میں بوڑھا کر دینے والا دن، یہ ایسا منظر ہوگا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ المختصر، اس انتہائی ہولناک اور خوفناک دن
ہر کوئی چاہے گا کہ اسے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، کیونکہ جس خوش نصیب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کی نجات یقینی ہے۔ اس تناظر میں شاہ امم، سلطان مدینہ، خلق مجسم، رحمت عالم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کے حصول کے لیے یوں تو بہت سی چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک اہم چیز درود و سلام بھی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہو۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ تو بس درود پڑھنا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت و عقیدت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اس اہم دن پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتا ہے۔ یوں تو درود و سلام کے مبارک عمل کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن اختصار سے چند ایک ہی بیان کرنے پر اکتفا کروں گا۔ جب آپ باقاعدگی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، یہ آپ کی روح کے لیے بام کی طرح کام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اضطراب کو دور کرنے اور اندرونی سکون لاتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن سازی اور مثبت اثبات دماغی تندرستی کو بہتر بناتے ہیں۔ تو درود شریف آپ کو اللہ اور اس کی رحمت سے جوڑ کر اور بھی بہت سے فوائد کا حقدار بنا سکتا ہے۔ درود شریف کی عادت اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ فوائد و ثمرات کا لازوال خزانہ ہے۔ جتنی محبت، جتنی عقیدت سے اس عمل کی کثرت کی جائے اتنی ہی زندگیوں میں آسانیاں آتی ہے۔ یاد رہے، درود شریف کی ہر تلاوت یعنی ہر مرتبہ اس کا پڑھنا ایک ایسا بیج ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بوتے ہیں۔ روحانیت میں ہر لفظ بہت زیادہ وزن رکھتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت، امن اور رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو یہ ایک بیج لگانے کے مترادف ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں برکت کا ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے۔ بیج، رحمت اور درخت، کیا مطلب ان کا ہے نا؟ دیکھیے، جس طرح ایک بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے، ہر بیج میں پھلدار چیز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پانی، سورج کی روشنی اور دیکھ بھال۔ اسی طرح جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ایک روحانی بیج بوتے ہیں۔ باقاعدہ مشق کے ساتھ یہ بیج دنیا اور آخرت دونوں میں برکتوں، امن اور کامیابیوں سے بھری زندگی میں بڑھتے ہیں۔ تو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ درود شریف کی ہر تلاوت صرف عبادت نہیں، میرا مطلب یہ عبادت ہی ہے، لیکن عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی باغ میں سرمایہ کاری کرنے جیسا ہے۔ آج آپ جو برکات کے بیج لگاتے ہیں یعنی درود شریف پڑھتے ہیں، وہ امن، خوشحالی اور نجات میں بدلے گی، یہاں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لہٰذا درود شریف کو عادت بنائیں اور دیکھیں کہ ایمان کے بیج آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے محبت اور عقیدت کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ بندھن درخت کی جڑوں کی طرح ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ایمان کو مستحکم اور پروان چڑھاتا ہے۔ اور ہاں، درود شریف صرف اس دنیا کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ابدی زندگی میں سرمایہ کاری ہے۔ اس کا ہر لفظ اللہ کے یہاں بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں وہ آپ کی طرف 10 گناہ لوٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ آسان ترین لفظوں میں آپ اسے ایک پل بنانے کی طرح سمجھو، ایک روحانی پل جو آپ کے دل کو اللہ کی رحمت اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جوڑتا ہے۔ ہر تلاوت کے ساتھ آپ اس تعلق کو مضبوط بناتے اور زندگی میں اپنے مقصد کے قریب جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہے تو درود شریف پڑھنے کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ کومنٹس میں اپنے خیالات، کہانیاں، یہ تجربات شیئر کریں۔ واضح ہو، آپ کے کومنٹس دوسروں کو یہ خوبصورت سفر شروع کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو آئیے زندگی بدلنے والی اس خوبصورت عادت کو بنانے میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں۔